بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جھوٹ بولنا سچ بات کہنے سے مشکل ہے، پر سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا، لیکن وہیں جھوٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی صفائی ہمیشہ دیتے رہنا پڑتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا محتاج بنا دیتا ہے۔ ہم پہلے اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر ہم ہی انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنی آج برباد نہ کر۔ اس دنیا میں جس نے فجر کی نماز ترک کی، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس نے ظہر کی نماز ترک کی، اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جس نے عصر کی نماز ترک کی، اس کے بدن سے طاقت کم کر دی جاتی ہے۔ جس نے مغرب کی نماز ترک کی، اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہ ہوگا،
اور جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کا احترام کریں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے اکثر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے اللہ کے آگے جھکو، پھر دیکھنا وہ اللہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی اور بہتان لگانے جیسی سازشوں میں زندگی بھر مبتلا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی دولت اس کے اچھا اخلاق ہے۔ گھر سونا چاندی سے نہیں بلکہ ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، پھر دیکھنا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس دنیا میں سمجھدار انسان غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتا۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت زندگی میں مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ لا حاصل کی تمنا خود کی ذات کے ساتھ وہ ذاتی ہے جس میں انسان ہر وقت اپنی ہار کا دکھ مناتا رہتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم انہیں اپنے احساسات کا ترجمہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں حقیقی عشق میں نہ تو رسوائی ہے اور نہ تنہائی۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے مگر اسی انسان کو اپنا غربان نظر نہیں آتا۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ اس دنیا میں چھوٹی سوچ اور چھوٹی چیزیں ہمیشہ اچھلتی زیادہ ہیں۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ خاموشی وہ خزانہ ہے جس میں ہر کامیابی کا راز موجود ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، لیکن اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا ہمسفر کوئی نہیں۔ انسان کو اگر اپنی حیثیت کا علم ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے گا یا فوراً مر جائے گا۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کے غلط رویے، سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں کہیں بڑا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو تکلیف یا جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس دنیا میں بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا سیکھنے کی جگہ ہے مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو یہ بات سمجھتے ہیں۔ جس لمحے آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور آپ کی عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دنیا میں لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خوف خود میں کسی شے کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو بلکہ ذرا سی گردن نیچے کر لو اور دیکھنا رب تمہیں اپنے دل میں ملے گا۔ اس دنیا میں 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔
3 चीजें छोटी ना समझें, कर्ज, मर्ज और फर्ज। राब्ते हद से गुजर जाएं तो गम मिलता है, इसलिए लोगों से हमेशा दूरी इख्तियार करें। अगर मुश्किल आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो खौफजदा ना हो, बल्कि आगे बढ़कर दरवाजा खोल दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भैस बदल कर आती है। सिर्फ 2 लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो आपके हालात से गुजरा हो और दूसरा वो जिसको आपसे शदीद मोहब्बत हो। यहाँ जो कुछ है वो यहीं रहेगा, लेकिन यहाँ की चीज़ों को अपना कहने वाले यहाँ नहीं रहेंगे। ख्वाहिशात के पांव अगर चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। मुश्किलात का पत्थर तराशने के बाद जो हीरा निकलता है उसे कामयाबी कहते हैं। ज़्यादा अच्छा होना भी गलत होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। मौला अली ने फरमाया कि दिलों का गम गुनाहों को पाक करता है। खुदा को धोखा देकर जन्नत नहीं खरीदी जा सकती और खुदा की अताअत के बगैर खुदा की रजामंदी हासिल नहीं की जा सकती। जिस ज़ात को राज़ी करने में सुकून है, इंसान उसी को नाराज़ करके अपनी ज़िंदगियों में सुकून चाहता है। अल्लाह ताला ने बुराई के कुछ ताले बनाए हैं जिनकी चाबी शराब है और झूठ शराब से भी बदतर है। किसी सवाल का जवाब मालूम ना हो तो लाइल्मी का इजहार कर देना एक आला ज़र्फ़ी है। इंसान की फितरत भी अजीब है, वो तनकीद जैसी सच्चाई पर नाराज़ होता है और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। मौला अली ने फरमाया कि जब कोई शख्स देकर जतलाता है तो उसके गुनाह उसके सदक़े के सवाब से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर तुम वो कुछ देख लो जो तुम्हारे मुर्दों ने देखा है तो यकीनन तुम बेताब और परेशान हो जाओगे। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे, उसको उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात होनी चाहिए। मौला अली ने फरमाया कि ये मुमकिन ही नहीं है कि खुदा दुआ का दरवाज़ा खोला रखे लेकिन कबूलियत का दरवाज़ा बंद कर दे। बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लग जाते हैं, और ये अपने अपने किरदार का नतीजा है। जो शख्स किसी का हक ले लेगा तो उसका बदला लिया जाएगा, उसकी नफ्स से, उसके माल से या उसके औलाद से। मौला अली ने फरमाया कि मोमिन की जान हर वक्त इम्तिहान और मुसीबत में रहती है। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि दिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा खुलूस का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। मोहब्बत और दोस्ती, ये दोनों चीज़ें हर तूफ़ान का सामना कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं, और वो है गलतफहमी। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फ़ायदा पहुंचाते रहें। ज़िंदगी में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं और बाकी के आधे दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आते हैं। इस दुनिया में झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। दीवारों के कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, क्योंकि ये इंसान तो अपनी आखिरी गुसल तक का मोहताज है। करीबी रिश्तों की तकलीफ़ या अज़ियत दरअसल अल्लाह की तरफ लो लगाने का एक ज़रिया होती है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है, और इंसान की दुआएं ही
انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھی ہوتی۔ تمہارا دل سمندر کے مانند وسیع ہے، اس لیے جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وصیتوں میں تلاش کرو۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، کیونکہ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا اور تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشی، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو اور لوگ رنگ بدلے تو انہیں چھوڑ دو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور لوگ ہمیں غلط سمجھیں۔ حضرت علی نے فرمایا حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو جو ملنا ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ ترازو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک تمہارا رب ہی تو ہے جو تمہاری ہزار نادانیوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ داغ داغ مت کہو، کیونکہ یہاں سب داغدار ہیں، بے داغ تو صرف وہی ہے جو تمہارا پروردگار ہے۔ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، کیونکہ جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن وہ پھر بھی رزق کی تلاش میں گھومتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں جو تجھ سے وابستہ نہیں تو اس سے وابستہ نہ ہو۔ اس دنیا میں جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، پھر دیکھنا کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہشوں کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنے معاملے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کریے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے وہ شخص انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ اگر تم صاف آئینہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو اور ہر اس سچائی کو دیکھو جس کا عکس آئینہ دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقے کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں ان 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور مالدار کو کبھی بڑا آدمی مت سمجھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر اس کی آواز سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ یا اللہ مجھے اس راستے پر چلا جس کی منزل تجھ تک آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ برداشت کرنا کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی
وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ کبھی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ لا علمی دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو پہلے لا علم ہونے کا احساس پیدا ہو۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب عزت عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقوں کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کیونکہ جو کسی کے بعد ہو اسے تو پچھتاوا کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً تمہارے لیے بہترین ہی سوچا ہوگا۔ کسی کی بھلائی نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ شوہر یا بیویوں کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں بلکہ نیت دکھا سکے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، لیکن آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اس دنیا میں دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ خصوصاً چیزیں یہ ہیں: دوسروں کو دیا گیا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیے، یہ پہلے تو آپ سے رو کر آپ کا دکھ پوچھیں گے اور پھر بعد میں ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور آپ کی مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ اس دنیا میں نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جب کبھی وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ان 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا: پہلا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، دوسرا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا، اور تیسرا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے
خود کو نہ کھو دو۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اس دنیا میں رشتے اعلیٰ خاندان میں نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اگر اپنی زندگی میں بہترین فیصلے چاہیے تو اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلے کوئی نہیں لے سکتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، یا تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں بلکہ اس کے خیالات پریشان کرتے ہیں، کیونکہ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھ لو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں یا نہ دیں لیکن سایہ ضرور دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بارہا تمہیں وقت دے سکے۔